سارے ساتھی ذرا بہرو اے سیلفیاں بعد چو سننے توجہ اتھے دیو اے سائٹ دے ہو جنو ذرا اے سائٹ دے ہو جنو یہ تو سنی میں ٹریننگ کرا سا کیونکہ سیلفیاں ہوتے جلسے لے دن کے دیا نا تے خان جڑا ہے وہ بڑا سخت ناراض ہو سی اس کے وہ نہیں چھوڑوں لگیا ٹھیک ہے تے آج تو ذرا ٹریننگ سارے دی شروع اسی کراوا ٹھیک ہے نا بزرگوں دوستو اے اور اساں نے جاتک جڑے ہیں اے بچے حیدر دیکھو اور ڈرون شو ادھر ہوتے کوئی شہ نہیں حیدر توجہ دیو بزرگوں دوستو اور جڑی گل بات میں کرسا ہوں غور نال سن سو مختصراً گل کرسا زیادہ ٹائم میں دیسا علی محمد صاحب اساں نے میزبان آئے دے نے ایک طریقہ چھوڑ دی چاہیے ایک جڑی گل میں کرنا پہ اردو معذرت وہ کچھ زبان دے چڑھی دی ہوندی ہے آدمی بول ویندا ہے بزرگوں دوستو جو میں بات کر رہا تھا میں بڑی مختصراً بات کروں گا اور مطلب کی بات کروں گا جس جگہ سے آج یہ ملک گزر رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اس ملک کی بنیادیں یہ امپورٹڈ حکومت کیسی کمزور کر رہی ہے اور یہ میری ابھی بات آپ غور سے سنیں میرے بالخصوص نوجوان میرے ساتھی آج سے 2500 سال پہلے اسی خطے کا ایک بادشاہ تھا اس کا نام تھا چندرا گپتا موریہ اس کا ایک برہمن وزیر اعظم تھا چنکیا بڑے بڑے بڑھ کے درخت وہاں پہ اگتے تھے تو اس کو ہٹانے کے لیے ان کے پاس یہ لوہے کی آریاں اور آپ کے پاس کلاڑے نہیں ہوتے تھے تو اس نے ترکیب نکالی کہ اس بڑھ کے درخت کو کمزور کیسے کرنا ہے جہاں پہ ان کی جڑیں ختم ہوتی تھی وہاں پہ وہ زہر ڈالتے تھے جس وقت زہر ڈالتے تھے آہستہ آہستہ 2-3 سال میں وہ درخت کمزور ہوتا تھا آندھی طوفان چلتا تھا وہ درخت گر جاتا تھا میں مثال آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ پاکستان اسلامی ملکوں کا واحد ایٹمی طاقت ہے بزرگوں دوستو یار یہ مہربانی کریں یا باتیں سنیں یا یہ سیلفیاں بند کریں ابھی کافی ہو گئی ہے سائٹ پہ بیٹھیں یہ مہربانی کریں یہ سائٹ پہ سارا درم برم آپ کریں گے سارا سستا بیٹھے ابھی بیٹھے سائٹ پہ جلال خان بہت سارے ساتھی بیٹھے سارے سائٹ پہ کلیئر کریں آپ مہربانی اس کا جناب والا واحد آپ کا ایٹمی ملک ایٹمی طاقت جو ہے وہ پاکستان ہے یہ امپورٹڈ حکومت یہ باہر کی دنیا کے سہولتکار ہیں وہ کیسے ان کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کی بنیادیں کمزور کرنا ہے وہ کیسے ہر ایک چیز پہ سمجھوتا کرنا بین الاقوامی آقاؤں کے جو بھی ان کی منشا ہے اس پہ انہوں نے آمین کہہ دینا ان کی بات ماننی یہ بین الاقوامی آقا جو بیٹھے ہیں ان امپورٹڈ حکومت کے ان کے اور پاکستان کی سالمیت کے درمیان ایک دیوار کھڑی تھی اور آئندہ بھی کھڑی ہوگی ایک فولاد کی دیوار جس کا نام ہے عمران خان صاحب یہ وہ دیوار ہے جس نے ہر بار ایک بار کہی ایبسولوٹلی ناٹ خواجہ آصف سے پوچھا گیا باقیوں سے پوچھتے رہے شہباز شریف سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جی ہم تو وینٹیلیٹر پہ ہیں ہم تو ان کے غلام ہیں ہم لوگ آئی سی یو میں ہیں میرے بزرگوں دوستوں جو عمران خان صاحب بات کرتے ہیں لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ، اس کا بنیادی طور پہ مقصد اور معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ جس وقت بندہ صرف رب کو، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود، اپنا رب سمجھتا ہے بزرگوں دوستوں، اس کو دنیا کا کوئی اور کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ جب وہ ڈر سے نجات پاتا ہے تو وہ پھر خود کھڑا ہو جاتا ہے اپنے پیروں پہ۔ پاکستان تحریک انصاف میں ہر ایک شخص نڈر کھڑا ہوا ہے آج الحمدللہ۔ یہ لوگ، یہ کٹ پتلیاں، یہ امپورٹڈ حکومت، ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگائیں۔ پر عمران خان صاحب آج ایک فرد واحد کا نام نہیں ہے، عمران خان صاحب آج ایک سونامی کا نام ہے، ایک بیدار قوم کی سوچ کا نام ہے۔ اس سوچ کا نام جو آج کھڑی ہو گئی ہے، جس کا ہر ایک نوجوان اور ہر ایک بچہ، ہر ایک ہماری خاتون، ہماری بچیاں، ہماری مائیں بہنیں، ساروں کے دلوں میں اور ذہن میں ایک چیز آ گئی ہے کہ ہمیں غلامی نامنظور۔ 14 اگست 1947 کو ہم لوگ آزاد ہوئے، ہمیں جغرافیائی سرحدوں کی آزادی ملی۔ جس دن ہمارا لاہور میں جلسہ تھا، ہم چند ساتھی خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو میں نے فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کا ایک قصہ سنایا۔ اس وقت کیونکہ وہ فوج میں تھے تو دہرادون میں ان کی پوسٹنگ تھی، ادھر تعینات تھے، اور یہ چیز میرے والد محترم گوہر ایوب خان صاحب نے مجھے بتائی۔ انہوں نے بتایا جس وقت وہ امرتسر سے لاہور کی طرف آ رہے تھے تو روڈ کے دونوں اطراف کھیتوں میں لاشیں پڑی تھی، مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، گاؤں کے گاؤں تباہ برباد ہوئے تھے۔ ایک جگہ پہ قافلہ رکا، میرے والد صاحب نے اور میرے تایا مرحوم اختر ایوب خان صاحب نے کنویں میں بالٹی ڈالی پانی نکالنے کے لیے، اور جب بالٹی نکالی خون سے بھری ہوئی تھی، کیونکہ لوگوں نے مسلمانوں کا قتل عام کر کے اسی کنویں میں لاشیں اور سر قلم کر کے وہاں پہ پھینکا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں جس وقت وہ واگا بارڈر آئے تو سب سے خوبصورت منظر تھا کہ پاکستان کا جھنڈا اس بارڈر پہ لہرا رہا تھا، اور انہوں نے کہا ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہم لوگ ایک آزاد ملک میں اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ کہ ان کی والدہ محترمہ اسی زمان پارک 1947 میں جب جاتی تھی، وہاں پہ خواتین ہندوستان سے جو ہجرت کر کے آئے تھے وہاں پہ بیٹھی ہوتی تھی، اور جن مراحل سے وہ لوگ نکلے ہوئے ہوتے تھے، جو قتل و غارت انہوں نے دیکھی ہوتی تھی، ان کو ہوش و حواس اڑے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ پوچھتی تھی مائیں بہنیں کہ ہم لوگ کہاں پہ آ گئے ہیں، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ ایک آزاد مملکت خدا داد پاکستان میں خیر خیریت سے پہنچائے، اور وہ شکر کے دعائیں کرتی تھی اور نوافل پڑھتے تھے لوگ۔ بزرگوں دوستوں، میں آپ کو یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آزادی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ ہم لوگ پیدا ہی آزاد ملک میں ہوئے ہیں، ہم نے تو الحمدللہ کبھی غلامی دیکھی نہیں، پر جن لوگوں کو آپ نے دیکھنا ہے بحیثیت غلام، بارڈر واگا بارڈر سے پار چلے جائیں اور ہندوستان میں مسلمانوں کا آج حال دیکھ لیں، آپ کو غلام نظر آ جائیں گے۔ وہاں پہ آپ کوئی شخص مسلمان گائے ذبح کرے تو ہندو سامراج اٹھ کے RSS جا کے ان کو
पत्थरों से मारते हैं या गला उनका उड़ा देते हैं। गुलामी देखनी है, वहां पे जाके देखें। जहां पे आप या कलमा पढ़े वो गुनाह है। हमें उस चीजों की आज कदर नहीं है। आजादी मुल्क की हमें मिली, पर हमारे ये बिके हुए जो लीडरशिप है, जिनके सासे और जायदादें सब कुछ बाहर है, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किए हुए अपने आकाओं के साथ, उनकी बात नहीं मानेंगे, उनके सासे उनकी फैक्ट्रियों पर मुंजमद हो जाएंगी। तो दोस्तों, मुझे आप ये बताएं कि जब एक लीडर खड़ा होकर दुनिया को कहता है कि मैं अपने मुल्क के मुफाद की बात करूंगा, मैं एब्सोल्युटली नॉट कहूंगा, और दूसरी तरफ एक लीडर घुटनों के बल आके वहां पे उनके सामने खड़ा होता है, तो वो बैनुल-अक़वामी दुनिया के आका जो बैठे हैं, जो उनके मास्टर बैठे हैं, वो किसको तरजीह देंगे अपने मफाद के लिए? वो ये कांपते टांगने वाली सरकार जैसे लोगों को तरजीह देंगे? एक शख्स इसी खित्ते से आया था और उस शख्स ने भी आज से 60 साल पहले एक बात की थी कि हम लोग आका नहीं मानेंगे, दोस्त मानेंगे, और उनका नाम था फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान। पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा था। अली मोहम्मद खान साहब के आबा अजदाद और फील्ड मार्शल साहब इकट्ठे रहे। वो पाकिस्तान के एक अरूज का वक्त था। 65 की जंग हुई तो अयूब खान साहब ने अपनी तकरीर का आगाज कहां से किया? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। दुश्मन को नहीं मालूम कि उसने किस कौम को ललकारा है। हिंदुस्तान ने रात की तारीकी में आके बालाकोट पे बमबारी की। हमारे लीडर इमरान खान साहब ने कहा, सोचूंगा बाद में वार पहले करूंगा। और वार करके दिखाया। 24 घंटे के अंदर अंदर पाक फजाइया को हुक्म हुआ कि जहाज गिराओ। 24 घंटे के अंदर अंदर 2 हिंदुस्तान के जहाज उधर ही गिरा दिए पाकिस्तान ने। नारे तकबीर! मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये भी कहते चलूं कि पाकिस्तान की दहशत, पाकिस्तान के अफवाज की दहशत हिंदुस्तान पे इतनी थी कि श्रीनगर में हिंदुस्तान ने अपना हेलीकॉप्टर खुद ही गिरा दिया उसी दिन। ये बात लोगों को पता भी नहीं है, उस दहशत की वजह से। बुजुर्गों, दोस्तों, ये लीडरशिप होती है। तरक्की हमारा मुल्क कर रहा था, हर चीज बेहतरी की तरफ जा रही थी। आप यहां पे देखें कि 8 करोड़ रुपए की आपकी रोडें बनाई, किसने बनाई? तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बनाई। आपके भाई ने यहाँ पे लाए फंड। आपके 20 ट्रांसफॉर्मर इधर कांगड़े में लगे। आपका इसी कांगड़े में 45 लाख रुपए की हमने सुई गैस स्कीम यहाँ पे मजीद कराई। पहले भी कराई थी, अयूब खान साहब ने कराई। जो रईस कसौटी वो हमने इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे मुकम्मल कराई। और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर समझ के मुझे बताएं बुजुर्गों, दोस्तों, 3.5 साल हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही। लोड शेडिंग खत्म कर दी। रमजान में सुबह सहरी या इफ्तार के वक्त नहीं होती थी, दिन के वक्त नहीं होती थी। ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये टाउट, ये लोग आए, इन्होंने आके लोड शेडिंग भी शुरू कर दी और बिजली का रेट भी आज देखें कहां पे चला गया। 45 रुपए पे इनको पहुंचा दिया। ये बात मैं दुरुस्त कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? दोस्तों, तलाशी लेने अली मोहम्मद साहब की और मेरी, या इमरान खान साहब की बिजली हम लोग जेब में नहीं लेके गए।
یہ چور جو ہیں ان کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے. مہنگائی جو ہے 45% پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. آٹا، چینی، دالیں، جو مرضی یہ چیزیں دیکھ لیں. اردو میں کہتے ہیں مرغی، دیسی ہندکوں میں اسیاہنے کے ککڑی. تو ککڑی سرکار جو ہے جناب والا وہاں پہ ریٹ دیکھیں ککڑی تو کیا ریٹ ہو گیا ہے 300. جناب والا ککڑیاں دا ریٹ چڑھ گیا تو فائدہ کس ہے؟ ککڑ آواز نہیں آئی اور بولے نہ بولو ہے گل. بزرگوں دوستو، یہ آپ ذہنشین کریں چیزیں. یہ خود اپنے جیبوں میں ساری دولت لے کے جا رہے ہیں، جس کے پیچھے میں چیز دہراتا ہوں. جو فولاد کی دیوار کھڑی تھی، ان کو کھٹکتی تھی، اس کا نام ہے عمران خان. آج اس ضلع میں آپ دیکھ لیں الحمدللہ تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے. یہ روڈ دیکھیں، اربوں روپے کے روڈ. یہ ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان آپ کے پڑوس میں 6 ارب روپے کی انویسٹمنٹ عمران خان صاحب کو میں نے یہاں پہ دعوت دی تھی، آ کے انہوں نے یہاں پہ شروع کرائی. پینشنرز کے لیے 6 ارب روپے یہاں پہ مختص ہو رہے ہیں. آپ کا یہاں پہ ڈیجیٹل سٹی آ رہا ہے 1.5 ارب روپے کا. آپ کا ٹائپ اے ہسپتال، محمود خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوں، پریوب خان صاحب اور میں ہم گئے تھے یہاں پہ 500 بیڈ کا ٹائپ اے ہسپتال کرا دی ہے. آپ کا یہ روڈ 5 ارب روپے کا کرا دیا. خانپور روڈ دیکھ لیں 2 ارب کا ہم نے NHA سے کرا دیا تھا. غازی کا روڈ 2 ارب روپے کا. سری کوٹ میں 1 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. گیس پہاڑوں میں دانتیا سے لے کے آپ کا کلنجر تک 14 ارب روپے کا. بجلی کے منصوبے دیکھیں. یہ کانگڑا گریڈ میں پہلے ورک شاپ ہوتا ہی نہیں تھا، ٹرانسفارمر خراب ہوتا تھا، لوگ در بدر پھیر رہے ہوتے تھے. 10 کروڑ روپے کا ٹرانسفارمر سرکاری ورک شاپ آپ کا یہاں پہ بنوا دیا. آپ کے 5 گریڈ اسٹیشن علی پور میں لے آئے 14 ارب روپے کے. 20 فیڈر ہم نے بنا دیا. ایک کی لاگت جو ہے وہ تقریباً 12-15 کروڑ روپے. 8000 کھمبے ہم نے یہاں پہ دیے. 1600 ٹرانسفارمر اس ضلع میں لگائے. بزرگوں دوستوں، یہ کس نے کیا؟ پاکستان تحریک انصاف نے. بزرگوں دوستوں، کھلا بٹ میں متاثرین تربیلا ڈیم کا بہت بڑی آپ کے بھائی ہمارے ساتھ بھائی ہے. آپ ساتھیوں نے کانگڑا کالونی، کھلا بٹ، غازی ایملیٹ، دربند، آپ کی قربانیوں کی وجہ سے آج تربیلا ڈیم بنا ہے اور پاکستان مستفید ہو رہا ہے. میری اپنی دادی مرحومہ، ان کا تعلق درگڑی سے تھا، متاثرین تربیلا ڈیم کا گاؤں. ہم ساروں کی قربانیوں کی وجہ سے یہ جگہ بنا اور الحمدللہ ان کی ایک ڈیمانڈ تھی جو کہ عمران خان صاحب نے پوری کی. وہ کیا؟ قبرستان کی زمین کھلابا ٹاؤن شپ میں ختم ہو رہی تھی. 100 کنال زمین، اس کی مالیت آپ لگائے تو 1 ارب روپے ہوتی ہے. الحمدللہ وہ کرا دی اور اس کی 4 دیواری کا بھی ہم لوگ ٹینڈر کرا رہے ہیں. اس کے اندر اس طرح یہاں پہ 8 کروڑ روپے کی روڈز کرائے، تقریباً 22 کروڑ روپے کے وہاں پہ روڈز کرا رہے ہیں. ایک ماڈل ڈسٹرکٹ بن رہا ہے. بزرگوں دوستو، یہ وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پرفارمنس تھی پاکستان تحریک انصاف کی. ہر جگہ کام ہو رہا تھا، خوشحالی کی طرف ملک جا رہا تھا. تکلیف کیا ہوئی اس امپورٹڈ حکومت کو؟ یہ سازش کرنے کی تکلیف کیوں ہوئی؟ کیونکہ ان کو ایک چیزوں کا ہوس تھا، وہ تھا اقتدار ہر قیمت پہ. کیوں؟ کیونکہ بزرگوں دوستوں، انہوں نے 1400 ارب روپے کا NRO2 اپنے آپ کو دینا تھا. انہوں نے اپنے گناہ ڈرائی کلین کرنے تھے. جس طرح آپ اپنے میلے کپڑے واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں اور صاف ہو کے نکالتے ہیں، انہوں نے اقتدار کا صرف اس واشنگ مشین میں ڈال کے یہ اسمبلیوں سے ہمارے لیڈر نے جس وقت کہا استعفیٰ دو، یہ میرا بھائی علی محمد بھائی اور میں، ہم سارے ہم نے
اسی وقت آمین کر کے اسی وقت استعفیٰ دے کے ہم لوگ نکل آئے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ اس چیز کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے جو جہاں پہ انہوں نے ڈرائی کلیننگ مشین اپنی لگائی ہوئی تھی. ہم لوگ کیوں یہ چاہتے تھے؟ کیونکہ ہم لوگ چاہتے تھے کہ ہم لوگ عوام کے امنگوں پہ پورا اترے, عوام کی مرضی کے لیے عوام میں جائیں, عوام کی عدالت سے ہم لوگ فیصلہ کر کے آئے. اور انشاءاللہ تعالی آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں تو چوتھ الیکشن آوے ہی آوے انشاءاللہ. تو دوستو ابھی کراچی میں دیکھ لیں 3-1 کا مقابلہ ہوا ہے, پی ٹی آئی جیت گئی ہے سیٹ. 2 سیٹوں پہ مقابلہ ہوگا جہاں پہ انہوں نے کہا علی محمد صاحب کی بھی سیٹ ہے اس میں. آپ دیکھ لیں ان کی سیٹ پہ الیکشن ہو رہے ہیں اور میرا بھائی علی محمد صاحب ہری پور میں ہمارے ساتھ بیٹھا ہے. بالکل ایک بات, کوئی فکر نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا لیڈر عمران خان صاحب ادھر الیکشن کر رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ ان کے سپاہی علی محمد صاحب کس طرح وہاں پہ کیمپین کرتے ہیں. ایک سویپ ہوگا, جس طرح آدمی وہ مارا جائیں گے انشاءاللہ, کلیئر ہوگا. 9 کی 9 سیٹس تحریک انصاف کی ہوگی. یا بھی 20 سیٹوں پہ پنجاب کا الیکشن ہوا, 20 میں سے 15 سیٹیں ہم نے کلیئر نکالی اور 1 سیٹ پہ 49 ووٹ کا فرق تھا. وہ بھی جب عمران خان صاحب کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے, اسی وجہ سے کیونکہ اس پہ بھی انہوں نے ہر جگہ پہ ڈنڈی ماری. اس کے باوجود تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے. بزرگوں دوستو, جب بھی الیکشن ہوگا آپ نے تحریک انصاف کو کامیاب کرنا ہے. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, جس مقصد کے لیے, وہ بھی ذہن میں رکھیں. ابھی ہمارے فونز پہ خبر آئی کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ اسلام آباد کی ٹاؤٹ پولیس نے کیا. کس کا؟ ATA کا. کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب سچ کی آواز بلند کر رہے ہیں. یہ مرکزی حکومت صرف اسلام آباد کے چند سیکٹرز پہ محیط یہ حکومت ہے, صرف چند سیکٹر پہ. جتنا اسلام آباد کا میئر کے علاقہ ہے صرف اتنا علاقہ ہے. جاوے انشاءاللہ. اور 24 تاریخ یہاں پہ آپ نے عہد کرنا ہے انشاءاللہ. آپ نے چوک در چوک, کرٹس گراؤنڈ, جس کو کمیٹی گراؤنڈ بھی ہم لوگ کہتے ہیں, کھلا باٹ اور ہری پور کے درمیان, دن 2 بجے آپ نے ضرور وہاں پہ آنا ہے. بزرگوں دوستوں, وجہ یہ ہمارے مستقبل کی جنگ لڑی جا رہی ہے, ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے. یہ جہاد ہے. اس جہاد میں اپنا حصہ آپ نے ڈالنا ہے. عمران خان صاحب کا ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے بندے ناچیز کی فرمائش کو پورا کیا اور ہری پور آ رہے ہیں. گو کہ یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر نہیں ہے, وہ یہاں پہ آ رہے ہیں. ہماری ایک بہت پرانی ڈیمانڈ تھی, کام الحمدللہ ہم لوگ کرتے رہیں گے, اور وہ آ کے اپنا ویژن آپ کے سامنے جس وقت پیش کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. ان کی سوچ کیا ہے, وہ کس طرح عالم اسلام اور دنیا میں جو جہاد لڑ رہے ہیں وہ پاکستان کو مضبوط کر رہے ہیں. آپ ہاتھ کھڑا کر کے عہد کریں میرے ساتھ کہ میں 24 تاریخ کو, میرے پیچھے آپ بات کریں کہ میں 24 تاریخ کو عہد کرتا ہوں کہ میں دن 2 بجے اللہ تعالیٰ نے زندگی اور مہلت دی, میں ضرور عمران خان صاحب کے جلسے میں حصہ لوں گا. اللہ تعالیٰ ہم ساروں کا حامی ناصر ہو. پاکستان! بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.